إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آنے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، بابرکت مہینہ جو قرآن کے نزول کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گیا۔ اللہ پاک نے روزے فرض کرنے کے لیے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو چنا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، ورنہ مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، شروع سے ہی 12 ہیں۔ تقدس اس کو اور اہمیت اس واقعے نے دی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ اہمیت ہے اس کی۔ روزے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے تم پر، کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے جاتے رہے۔ انسانی نفسیات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک ہی فطرت پر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ فطرہ کہتے ہیں، جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ویترنا، کپڑے کو جب کٹائی کرتا ہے نہ ہی تو اس نے ناپ رکھا ہوتا ہے اتنے سینٹی فلاں چیز ہے، اتنے سینٹی فلاں چیز ہے، اس کے حساب سے فطر الناس، اللہ پاک نے صدیاں گزار کر انسان کو ویترا، اس کی تطریز کی ہے، فطرہ۔ نفسیات ایک جیسی، اس لیے شرعی قوانین جو ہیں ان میں تمام انسانوں کو یکساں سمجھ کر قانون بنایا گیا۔
مجبوریاں، حالات کی مجبوریاں الگ چیزیں، انسانی نفسیات ایک جیسی. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مولوی صاحب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہا مولوی بھی انسان ہے، انوائرمنٹ اس پہ بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے. نمازی اور بے نمازی سب پر، نیک اور بد سب پر، جو بھی انسان ہے اس پر اسی طرح یکساں اثر انداز ہوتی ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مرچیں پیسنے والی چکی کے پاس سے اگر نمازی گزرے تو بھی چھینکیں آتی ہیں اور بے نمازی گزرے تو بھی چھینکیں آتی ہیں. اسی طرح ہمیشہ انوائرمنٹ، اس میں یہ کوئی نہیں فلاں نماز پڑھتا ہے، اس کی داڑھی ہے داڑھی نہیں ہے، امامہ ہے امامہ نہیں ہے، شلوار اس کی کہاں ہے، اوپر ہے نیچے ہے ٹخنے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں. سماجی معاملات میں سب انسانوں کا رد عمل یکساں ہوتا ہے. اس لیے کسی کو زیادہ نیک سمجھ کر اس کے ساتھ خلوت میں رہنا جو ہے وہ ناجائز. تو تمام انسانوں پر روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہو، اور آپ دیکھیں تمام مذاہب میں وہ پائے جاتے ہیں. ہندوؤں میں برت رکھا جاتا ہے. ہم عام طور پہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہی پائے جاتے تھے یہاں مدینے میں. اور جب ان کو اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں، مکے والے مشرک قوم تھے، بطور مشرک قوم قرآن حکیم میں ذکر صرف مکے والوں کا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس سے مشرکین سے مراد مکے والے. قل للمشرکین، تو اہل کتاب اس علاقے میں یہی تھے اور کوئی مذہب نہیں پایا جاتا تھا. لیکن اللہ پاک یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں ڈرانے والا گزرا ہے. بعد میں لوگوں نے بدعات کی وجہ سے دین تبدیل کر لی. ہندوؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوا ہے، وہ بھی کسی رسول کی امت ہے. کوئی ایسی بستی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو. یہ بھی اصلاً وہی ہے. بدعات نے اپنے جو ٹوٹکے جوڑتے رہتے ہیں لوگ دین میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صاف اور شفاف حکم بتائیں کہ جی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، تاکہ لوگوں کو کلیئر پتہ چلے. یہ کہنا کہ جی احتیاط کا تقاضا ہے کہ یوں نہ کرو، تو احتیاط آپ کا احسان ہو گیا اللہ پر. یہ احتیاط آنے والے لوگوں کے لیے فرض بن جاتی ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے احتیاط کے طور پہ منع کیا تھا، وہ سمجھتے ہیں اللہ رسول نے منع کیا تھا. اور پھر جب فرائض گڈمڈ ہو جائیں ان چیزوں کے ساتھ تو پھر انسان چھوڑنے پہ آتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کون سی چیز چھوڑنے والی ہے کون سی نہیں چھوڑنے والی. اس لیے دین میں سنت کو سنت رہنے دیا جائے اور فرض کو فرض رہنے دیا جائے. سنت کے چاہے کتنے بھی فضائل ہوں لیکن وہ فرض کبھی نہیں ہوتی. اگر کہیں آپ کو جلدی ہے تو آپ کو فرض کو ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے. میں کئی دفعہ پہلے مثال دے چکا. شارجہ ایئرپورٹ پہ کوئی خاتون جا رہی تھی اپر فلور پہ ایئرپورٹ کے، تو ایک ہاتھ میں اس کے بیگ تھا، ایک ہاتھ میں بچہ تھا اس کا نوزائیدہ، کوئی 2 مہینے کا تھا. تو وہ اوپر جاتے ہوئے وہ جو چلنے والی سیڑھی ہے اس پہ وہ لڑکھڑائی. اب لڑکھڑائی تو فیصلہ نہیں کر سکی کہ چھوڑنا کون سا اور پکڑنا کون سا. بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا، مر گیا بیچارہ. دین کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. ایک بندہ اٹھا، فرض نماز ادا کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جٹ سے اٹھ کے سنتیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کے لمبے تھے، اس کو پکڑ کے شانوں سے دبا کے نیچے بٹھایا، بیٹھ.
فرض اور سنت میں فرق تو رکھ دو. بعض لوگ اتنی جلدی اٹھتے ہیں سنتوں کے لیے کہ شک یہ پڑتا ہے کہ شاید لیٹ پہنچا ہے اور وہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جگہ تبدیل کر لو تاکہ کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ فرض اس نے پڑھے اور اب یہ سنتے پڑھنے لگے. اس پہ حضور نے فرمایا کہ عمر نے ٹھیک کہا، تم سے پہلی قوم اسی لیے برباد ہوئی تو وہ فرض اور سنت میں فرق نہیں رکھتی تھی، اور جب چھوڑنے لگتی تھی تو پھر فرض بھی چھوڑ دیتی تھی یکسانیت کی وجہ سے. تو یہ روزہ جو ہر مذہب میں ملتا ہے اس کی وجہ آسمانی شریعت ہے، کوئی اپنی اپج نہیں ہے. یہ انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نسخہ تجویز کیا ہے شریعت نے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہندوؤں کے ویدوں میں فلاں کا ذکر ہے، بی بی آمنہ کا ذکر ہے، 10,000 قدسیوں کا ذکر ہے، آیت الکرسی کا ترجمہ موجود ہے، سورہ الاخلاص کا موجود ہے. تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ توحید ان کی کتابوں میں کہاں سے آئی ہے؟ بگاڑ تو آج جو ہمارے یہاں جو اسلام مروج ہے، اگر کوئی نو مسلم آ جائے تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ. ہمیں خود محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی، جب ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا اور یہاں کی بہت ساری چیزیں جو کلچرل تھیں لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی. تو کوئی صحابی آئے اور انہوں نے جب صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آج اللہ کے رسول آ جائیں تمہیں تو سوائے نماز کے اور کچھ نہ پہچانے تمہارے. اتنی نئی چیزیں تم لوگوں نے دین کے نام پر اڈاپٹ کر لی، یہ ہمارے مدینے میں نہیں ہوتی تھیں. یہ جی وہ 15 شعبان کا مسئلہ، روزہ رکھنا ہی نہیں رکھنا، عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کی تو ہر رات ہے. حدیث قدسی میں یہ ہے کہ ہر رات کو تیسرے پیر اللہ پاک پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں. حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق عطا کروں. رزق سے مراد اولاد بھی ہے، صرف نان نفقہ نہیں ہے، سماعت بصارت بھی رزق ہے، نطق بھی، صحت بھی رزق ہے، نیک صالح رشتے بھی رزق ہیں. جو بھی پروویژن ہے وہ رزق کہلاتی ہے. تو ہر امت پہ روزے فرض کیے گئے. اچھا، حضرت مریم علیہ السلام کو جبرائیل امین یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، ان کا کہ میں کیا جواب دوں گی، یہ بچہ لے کے میں جا رہی ہوں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کیا کروں گا. یعنی ایک عورت کو بچہ ہو رہا ہو، اسے بشارت ہو کہ بیٹا ہوگا، اور وہ کہہ کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، یہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے مر گئی ہوتی. شادی شدہ ہو تو یہ تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسی دعا کرتی ہے. مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اس واقعے سے، بچہ پیدا ہونے سے، اور بھول چک چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. تو کہا گیا کہ تو بات بالکل مت کرنا، تو گھبرا رہی ہے نا کہ کیا جواب دے گی، کہ بچہ جواب دے لے گا. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کی منت مانی ہوئی ہے، میں آج کے دن کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں. تو چپ کا روزہ بھی تھا. یہ کوئی غیر اہم روزہ نہیں ہے، اگرچہ ہماری شریعت میں فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو خیر کہو، او لا یصمت، یا خاموش رہو. خاموش رہو، یہ بھی روزہ ہی ہے. اور یہ سلامتی ہے، بندہ جتنا بولے گا، جتنی بھی احتیاط کرے، کچھ نہ کچھ غلط ہو ہی جاتا ہے. تو جو شکل ہماری اس وقت مذہب کی ہے، فلاں دن کونڈے ہیں، فلاں دن
فلاں ختم ہے، فلاں دن فلاں ختم ہے، یہ ساری مولویوں کی ضروریات ہیں، دین کی ضروریات نہیں ہیں، یہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ شریعت بڑی سیدھی سادی ہے۔ تو کتابوں کا اسلام اور ہے، زمین پر اسلام اور ہے، کتابوں کا ہندوازم اور ہے، وہاں بت کوئی نہیں ہے، توحید ہے۔ سماج میں موجود ہندوازم اور ہے، تو مذاہب میں بگاڑ یہاں سے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بدعت سے کیا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کی دونوں گھاٹیوں کے درمیان جس کسی نے بدعتی کو پناہ دی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ معمولی چیز ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت پیمانہ ہے عمل کا، قرآن تو قول ہے نا، پریکٹیکل اس کو کس نے کیا؟ چلتا پھرتا قرآن کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قالوا بلا، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن نہیں، ہم تو آپ کی سنت کی سیرت کی بات کر رہے ہیں۔ قال قالت کان خلقہ القرآن، وہ قرآن ہی تھے، تم جھوٹے واقعات مت بناؤ، قرآن پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ جو فضائل قرآن نے بیان کر دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسوہ۔ تو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، کوئی نیا انوکھا نسخہ نہیں ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، رسولوں میں سے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی مجھ سے رسول آتے رہے، ان کی یہی دعوت رہی ہے ہمیشہ سے، یہی مطالبہ رہا ہے اہل ایمان سے۔ شریعت میں تدریج ہے، عقیدے میں کوئی تدریج نہیں ہے۔ عقیدے میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے 3 خدا تسلیم کروائے گئے، پھر کہا اب 2 مان لو، پھر آخر میں آ کر کہا اچھا ایک ہے، ایسا نہیں ہے، وہ شروع سے ایک ہی ماننے کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی حدیں توڑنے سے بچو، یعنی تمہیں اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا، تمہارے اندر وہ جھجک پیدا کر دینا جس سے تم وہ ایک لمحہ غفلت کا گزارنا ہے۔ بس ہمیشہ گناہ غفلت کے لمحے میں ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جس میں کلک ہو جاتی ہے، اس لمحے کو گزارنا ہے۔ وہ لمحہ تمہارا جھجک میں سوچ میں گزر گیا کہ توڑوں نہ توڑوں، سمجھو تم بچ گئے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اعتکاف گزر جانے کے بعد بھی کم از کم 2-4 دن وہ مسجد سے پاؤں باہر نکالتے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں ختم ہو گیا اعتکاف، لیکن وہ جھجک پیدا ہو جاتی ہے 10 دنوں میں۔ تو تمہیں یعنی میکسیمم پریشر دے کر، میکسیمم سٹریس دے کر، ناک میں دم کر کے تمہیں سکھایا گیا کہ اللہ کی حدیں توڑنے سے کیسے بچنا ہے، اللہ کے حکم پر کیسے عمل کرنا۔ زمزم حرام کر کے روزے میں تمہیں یہ بتایا گیا کہ شراب پینے سے کیسے بچنا ہے۔ وہ جس نے تم پر زمزم حرام کیا ہے نا دن کے وقت، اسی نے شراب حرام کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روزے دار پھر شراب پیے، اور پیے گا تو پھر ایمان نہیں۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان نکلتا ہے۔ تو یہ تقوی اصل میں تقی بچنا، کس سے بچنا؟ اللہ کی حد، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی بچاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی حدیں مت توڑو، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، اپنے
اور گناہ کے درمیان اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے حکم کو حائل کر دو تاکہ تم گناہ تک نہ پہنچ سکو۔ وہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک، اللہ ہمیں وہ ڈر عطا فرما دے، اپنی وہ خشیت عطا فرما دے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جایا کرے جب بھی وقت آئے۔ تو یہ اس لیے فرض کیا گیا، ایسا نہیں کہ رزق کی راشننگ کی گئی ہے، اس میں رزق زیادہ لوگ کھا جاتے ہیں، ایک وقت کا ٹوٹل ناغہ ہوتا ہے لیکن ہم 5 ٹائم کھا لیتے ہیں، اس میں افطاری کے وقت مغرب جا کے پڑھ کے پھر کھانا ہے، پھر تراویح کے بعد کھانا ہے، پھر سحری آ جاتی ہے۔ رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں لوگ وہ کھاتے ہیں جس کا وہ باقی سال بھر تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کھاتے ہیں رمضان میں۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز، روزہ اور قرآن تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس میں، اور انفاق۔ اچھا، اس کی تیاری جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں رمضان آ گیا ہے، تو کہا گیا نا کہ رمضان کو میں جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈسٹنگ جس کو کہتے ہیں نا کرنا، یہ اعزاز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت میں دھول پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت جہنم تو ابھی بنائی نہیں گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کیسے دی گئی معراج میں؟ بھائی صاحب، جنت اور جہنم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہم موجود تھے، اللہ کے یہاں، اللہ کے علم میں موجود تھے۔ جب دنیا میں دفنا دے گی، بھول جائے گی، اپنے بھول جائیں گے، تب بھی ہم موجود ہوں گے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے لیے ماضی مستقبل حال کچھ بھی نہیں، اس کے علم میں کنٹینیوٹی۔ آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا، ہم بھی اس میں شامل تھے، ہمیں بعد میں نہیں رکھا گیا، کوئی ضمنی بجٹ نہیں بنایا گیا۔ جب آدم تھے تو ان میں ہم بھی موجود تھے اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے علم میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں۔ ہمارے عمل کرنے کے بعد اللہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اللہ کو پہلے پتا ہوتا۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے جب زمین سے تمہیں اٹھایا تھا تو اس وقت بھی وہ تم سے بڑھ کر واقف تھا۔ ہم سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں، ہمارا اللہ ہم کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم جوانی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم جوانی کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے بڑھاپے سمیت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ یہ جس کو دنیا چور کہتی ہے، یہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ یہ دنیا جس کو نیک کہہ رہی ہے، یہ آگے چل کے کیا بنے گا، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ جنت اللہ کے علم میں موجود، اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا ایک کلپ دکھا دیا اللہ نے اپنے نبی کو، اس میں کیا اوپری بات ہے؟ معراج ساری اوپری چیز نہیں ہے، اس میں کیسے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بندے ہوں تو کیسے کا سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر سوال سے، وہ ہستی کے کیسے کیا، اس نے کیا۔ اس پہ یقین ضروری ہے کہ اس نے کیا ہے، کیسے کیا، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہماری ڈومین نہیں ہے، موجود ہے۔ تو جنت کو سجایا جاتا ہے مومنوں کے لیے ان کے اعزاز میں، عزت دینے کے لیے۔
کہ رمضان میں جنت میں جانے کی صحیح کرے گا، سجاؤ اسے. تو اس کی تیاری ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی جب جنہوں نے ذبح کرنا ہے، قربانی دینی ہے، وہ جب چاند دیکھیں ذی الحج کا تو اس کے بعد بال وغیرہ صاف نہ کریں. کیوں؟ یہ ان کا شوق کہ گو وہاں نہیں ہیں، وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. بتوں کو بھی ایک نسبت ہے کعبے سے دور کی. اگرچہ ہم حج پہ نہیں جا سکے لیکن دن تو ہمارا بھی ہے نا. وہ شوق دیکھ کر ان حاجیوں سے مشابہت کی کیفیت، اس میں اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے وہ عطا کر دے. جو عرفات والوں کے گناہ معاف کرتا ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے معاف کرتا. وہ تڑپ دیکھ کر ماں ایک بچے کو بازار لے جاتی ہے اور دوسرے کو تڑپتا پیچھے چھوڑ جاتی ہے، لیکن جب چیز لیتی ہے تو اس تڑپنے والے کی بھی ساتھ لیتی ہے. وہ تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے، پتہ ہوتا. تو تیاری، پاکستان کا شوق ہوتا ہے نا جب، تو تیاری بہت پہلے سے شروع ہو جاتی. وہ ڈیرے والے آ کے ایک چھٹی کاٹ کے آتے ہیں تو ایک صندوق لے کے پھر وہ بیڈ کے نیچے رکھ لیتے ہیں. پھر جب کبھی بازار گیا جو بھی چیز دیکھی وہ پکڑ کے لاتا. سال پورا وہ تیاری کرتے رہتے ہیں پاکستان جانے کی. شادی کی تیاری، انیبلنگ، پہلے ٹینڈ کراتا تھا، جب شادی کا پروگرام بنا تو 2 مہینے 3 مہینے چھوڑ دیے، بال بنائے. ظاہر ہے دولہا ٹینڈ میں تو اچھا نہیں لگے گا. یہ تیاری ہو رہی ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے اگر آپ نے اور جس جگہ جانا، جتنے دور جانا، تیاری اتنی اہم ہوتی. کہ رمضان کی تیاری کرو، شوق ظاہر کرو. ضروری نہیں کہ رمضان میں پہنچ جاؤ، رمضان سے 1 دن پہلے بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک اجر تمہیں عطا فرما دے. کہ اس کو کتنا شوق تھا بیچارے کا، رہ گیا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے پیار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاتھ کی وسعت میں بھی کوئی کمی نہیں، اس جیسا دیالو بھی کوئی نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں بچنا آ جائے. اس میں عام طور پہ کھانے پینے سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن جو باقی جن برائیوں سے اللہ پاک ہمیں روکنا چاہتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فحش گوئی ہے، ان چیزوں سے ہم نہیں بچتے. اور یہ ہلاکت خیز چیزیں، یہ وائرسز ہیں جو ہماری نیکیوں کی فائل کو بھی ہیک کر لیتی، کرپٹ کر دیتی ہیں. اس کو ہوتے ہوئے بھی نیکی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے فقیر کس کو کہے. حضور جب ایسا سوال کرتے تھے تو صحابہ کو سمجھ لگ جاتی تھی آج کوئی نئی بات ہونے والی. تم فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا آج میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ جس کے پاس مال ہو اور پھر بھی فقیر ہو. فرمایا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں اس شان کے ساتھ اتریں گے کہ ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کی نمازیں، ان کے روزے پہاڑوں کی مانند ان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اتریں گے میدان. کریڈٹ ہی کریڈٹ. مگر انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوئی ہوگی، اور وہ سارے پہاڑ مستحقین میں تقسیم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حقدار باقی ہوں گے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میری امت کا فقیر وہ ہے کہ دوسروں کو جنت میں بھیجنے کے لیے نیکی کرتا رہا ہے، اپنے لیے نہیں. یہاں تک کہ حقدار باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کہا جائے گا کہ ان حقداروں کے گناہ اس کے سر ڈال کے جہنم میں بھیج دو، ان کو جنت میں بھیج دو، ان کی بھی اے بھگت کے آئے.
یہ ہے حقوق العباد. ہم اپنی نمازیں یاد رکھتے ہیں، جو بلینک چیک ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور وہ رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے تاکہ ٹائم گزرے، ٹو کل دا ٹائم. چلو جی گل گپ میں ٹائم گزر جاتا. عصر کے بعد کا وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے، عصر کے وقت کے بعد ہم اس کو اتنا ہی زیادہ ضائع کرتے ہیں کہ کسی کھیل تماشے میں، کسی ٹی وی کے پروگرام میں گزر جائے. فیس بک میں تو آپ کو پتا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی ہم. بازار میں چاٹ بنتی، ایک انگور کے 4 ٹکڑے، کیا ہے؟ مزہ تو بڑا دیتی ہے، لیکن اس کی جو قیمت ہم دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. تو ایک لمحہ، یعنی نفس مارنا ہے. رمضان اس لیے تھا کہ خدا کی ماننی ہے، نفس کو مارنا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے. نفس وہ گھوڑا ہے جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، اور ہمارے تنابیں کھینچتے کھینچتے یہ خواہ مخواہ کسی کے کھیت میں گھس جاتا ہے. ہمیں اس کو قابو کرنا سکھایا گیا رمضان میں. لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان میں ہمیں لیے پھرتا ہے دھکے. عصر کے بعد ایک ایک دکان پکوڑوں کے لیے، سموسوں کے لیے چھانتے پھرتے ہیں. اس لیے کہ بڑا احسان کیا، ہم نے روزہ رکھا ہے، لہذا اب یہ دھماکے کے ساتھ کھلنا چاہیے. نارمل نہیں، یہ کوئی نارمل دن نہیں، یہ سارے فریب ہیں ہمارے نفس کے. تو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچو. چند دن، گنتی کے دن، جن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی حدوں سے توڑنے سے بچنا کیسے ہے. اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ایبلٹی ثابت کر دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے خلاف اتمام حجت ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی چل کے دکھا دے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اگر یہ اتنا چلا ہے تو یہ 1 میل بھی چل سکتا، اسے چلنا آتا ہے. یہ چند دنوں میں برائیوں سے بچ کر، قرآن پڑھ کر، نوافل کا اہتمام کر کے اتمام حجت اللہ کرا دیتا ہے کہ اگر تم کرنا چاہو تو تم پورا سال بھی ایسے گزار سکتے ہو. میں نے تمہیں بتا دیا ہے، فرض کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم چاہو تو باقی بھی اسی طرح سے گزار سکتے ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو. یہ مت کہو کہ میرے کنٹرول میں نہیں. شیاطین روک لیے جاتے ہیں، ایسے بنا دیا کہ شیاطین کے اکاؤنٹ فریز کر دے. وہ سورسز، وہ ریسورسز، وہ ذرائع جن کے ذریعے وہ تم کو اغوا کرتا ہے یا ٹیمپٹیشن دیتا ہے یا لالچ دیتا ہے، وہ سوائے خیال پیدا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات طے شدہ ہے. ابلیس جبر نہیں کر سکتا، اور ابلیس کے پاس دلیل کوئی نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. اس کی یہ دلیل ہے. قیامت کے دن اللہ پاک نے اس کی جو آخری سٹیٹمنٹ جس کے بعد بیان کیا اور اس کی تردید نہیں کی، خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی سٹیٹمنٹ کو رد نہیں کیا، عدالت نے قبول کر لیا. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملات چکا دیے جائیں گے تو شیطان خطاب کرے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے سچے تھے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا ہے، اس لیے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو خوابوں کا بیوپاری ہے. الشیطان یعدکم الفقر، جب تم اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتے ہو تو شیطان تمہیں ڈراوا دیتا ہے فقر کا، کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے. یہ تو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا کے مانگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی دیکھو کیسے گزارو گے. لیکن زندگی کی حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں رات کو سوئیں تو صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو پتہ نہیں کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو پتہ نہیں کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے. ہمارے صاحب کتنے دوست سے رات کو رات کی فلائٹ سے آئے ہیں،
موسیٰ ہمارے ساتھ ایک الیکٹریشین ہوا کرتا تھا، رات کی فلائٹ میں آیا ہے بنگلہ دیش سے، ہمدان روڈ پر جہاں پرانا سفارت خانہ تھا ایرانی، اس کے سامنے اس کا گھر تھا، وہ ٹیکسی کے لیے آ کے کھڑا ہوا ہے دفتر جانے کے لیے، وہیں سڑک پر فٹ پاتھ پر اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شوگر تھی اسے کافی زیادہ۔ یہاں کا قانون کا آپ کو پتہ ہے، تڑپتا رہے، مر گیا، پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا، جمع کروانا تھا، وہ مرنے کے لیے اس جگہ آیا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے مرنا ہے صبح، تو وہ اپنے وہاں مار لیتا۔ کشمیر سے ہمارا ایک دوست آیا، صبح پہنچا، سویا، عصر کے بعد پرانا مصطفیٰ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اس طرف سے کراس کر کے ادھر جانا تھا جہاں تبلیغی جماعت والوں کا مرکز تھا، گاؤں سے کیسٹیں لایا تھا لوگوں کی، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، واٹس ایپ تو تھے نہیں، موبائل بھی نہیں تھے، خط، کیسٹیں، مونگ پھلی، یہ چیزیں لے کر آتے تھے لوگ۔ ہاتھ میں کیسٹ تھی، کسی کی دینے جانا تھا ڈیرے پر، سڑک کراس کرتے ہوئے گاڑی لگی، وہی مر گیا، مرنے آیا۔ زندگی تو یہ ہے، ابلیس کے سارے وعدے اسی پر ہے نا، تو بڑی زندگی گزارے گا، اس کا سوچ کوئی پتہ نہیں، کسی کا علاج کرا رہا ہے، تیرا اپنا بچہ بیمار ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک میرا بچہ بیمار کرے ہی کیوں؟ دوسروں کا خیال رکھنے والوں کا خیال اللہ رکھتا ہے۔ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر میں رہتا ہے، اللہ اس بندے کے کام کی فکر میں رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔